بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس ٹاپک پر ہم بات کرنے والے ہیں اس ویڈیو میں وہ یہ کہ اس دور میں عالم دین بننا کیسا ہے، عالم دین بننے کے لیے کہاں ایڈمیشن لینا پڑتا ہے اور وہاں پر کیا پڑھایا جاتا ہے، اور کیا عالم دین بننے کے بعد کوئی اسکوپ ہے یا نہیں ہے۔ یہ چند باتیں ہیں جن کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں، اس دنیا میں بہت سے کریکولمز ہیں۔ اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں تو آپ کو بخوبی اس بات کا اندازہ ہوگا کہ یہاں تو کئی کریکولمز کو فالو کیا جاتا ہے۔ سندھ کی اگر بات کریں تو سندھ کا ایک الگ کریکولم ہے، پنجاب کا الگ کریکولم ہے، سندھ بورڈ، پنجاب بورڈ، فیڈرل بورڈ۔ اسی طرح آپ پاکستان سے باہر دیکھیں تو وہاں پر الگ کریکولمز ہیں۔ تو یہاں ایسا کون سا کریکولم پڑھایا جاتا ہے اور یہاں پر ایسا کیا سکھایا جاتا ہے کہ ایک عالم بننے کے بعد انسان ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں کو اپنی بات سے متاثر بھی کر دیتا ہے، اور اتنے زیادہ فالوورز شاید آپ کو کسی اور فیلڈ میں نظر نہ آئے جتنا کہ ایک دین کو پھیلانے والے اور دین کے پیغام کو سنانے والے کے آپ کو نظر آتے ہیں۔ جتنی زیادہ محبت لوگ ایک عالم سے کرتے ہیں، بشرطے کہ وہ عالم باعمل بھی ہو اور شریعت مطہرہ کا علم بھی جاننے والا ہو، اخلاص، للہیت، تو یہ سب کچھ ہوتا ہے کیسا ہے۔ اتنے بڑے بڑے اسکالرز آپ کو میڈیا پر نظر آتے ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ بڑے اسکالرز صرف وہی ہیں جو میڈیا پر نظر آ رہے ہیں، بہت سے تو ایسے ہیں جو آپ کو میڈیا پر نظر نہیں آتے اور وہ گوشہ گمنامی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ بہت سے ایسے ہیں جن کی کتب کو دیکھ کر ہی پتہ چلتا ہے کہ ان کا نام وہاں پر پڑھ کر کہ ایسی کوئی اہل علم میں سے کوئی اتنی عظیم ہستی آج بھی دنیا میں موجود ہے۔ تو کیا پڑھایا جاتا ہے اصل میں؟ کریکولم کی میں بات کر رہا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے۔ درس نظامی یہ وہ کورس ہے، یہ وہ کریکولم ہے جو کہ ایک عالم دین کو پڑھایا جاتا ہے، اور اس کے لیے ایٹ لیسٹ پاکستان میں ایٹ لیسٹ جو کوالیفیکیشن درکار ہے وہ یہ کہ آپ میٹریکولیشن پاس ضرور ہوں، ایٹ لیسٹ آپ نے میٹرک ضرور کیا ہو، لکھنا پڑھنا آپ کو ضرور آتا ہو، تاکہ آپ کا فہم، اصل میں مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم ایک دین کو اپنے خاندان سے، اپنے گھرانے سے کوئی فرد عالم دین بنانے کے طور پر دیں کہ وہ دین کی خدمت کرے۔ جو آپ کی جو نیت اور آپ کی جو انٹینشن ہوتی ہے ایسے موقع پر وہ اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ہمارے خاندان سے بھی کوئی عالم بن جائے گا تو پوری دنیا میں شہرت ہو جائے گی۔ شہرت ہر کسی کے حصے میں بھی نہیں آتی ہے۔ تو جو انٹینشن عام طور پر لوگوں کی ہوتی ہے، ایک دنیا دار شخص اگر یہ سوچتا ہے کہ اس کا بچہ بھی عالم بنے یا اس کی بیٹی بھی عالمہ بنے، تو یہی ہوتی ہے کہ وہ دین سیکھے، اس کی روشنی ہمارے گھر میں بھی پہنچے اور ہم بھی دین کی خدمت میں کچھ اپنا حصہ داخل کر لیں۔ تو درس نظامی وہ کریکولم ہے جو کہ ایک عالم دین کو پڑھایا جاتا ہے، اور اس میں وہ کتب اور وہ علوم پڑھائے جاتے ہیں جن کا شاید دنیا نے نام بھی نہ سنا ہو۔ علم صرف، علم نحو، یہ وہ علوم ہیں جو کہ عربک گرامر کو کور کرتے ہیں۔ اگر میں انگلش گرامر کی بات کروں تو اس میں بھی جس طرح اب یہ کہہ لیں ایڈوانس لیول پہ جا کر آپ کو پتہ چلتا ہے نا کہ ایک گرامر کا وہ حصہ ہے جو کہ کمپوزیشن کو ٹچ کر رہا ہوتا ہے، وہ تو ان ایکچوئل اس کی امپلیمنٹیشن ہے جو کہ آپ نے سب کچھ سیکھا ہے، رولز کیسے اس کو اپلائی کرنا ہے، ایک پیس آف رائٹنگ کس طرح آپ نے تیار کرنی ہے۔ تو وہاں پر اتنی زیادہ ڈیپتھ آپ کو نظر نہیں آتی ہے، سنٹیکٹک لیول پر الگ بات ہے، لیکن پھر بھی اتنی ڈیپتھ نہیں ہے جتنی کہ آپ کو عربک گرامر میں نظر آتی ہے۔ یہاں پر وربس پر اس کے بات کرنے کے لیے اس میں اصل میں کانجوگیشن یوز ہوتی ہے۔ جیسے آپ نے فرینچ میں، لیٹن میں دیکھا ہوگا، ایک ورڈ یوز ہوتا ہے تو اس ورڈ کے ساتھ لاسٹ میں اکارڈنگ ٹو پروناؤن کچھ چینجنگز آ رہی ہوتی ہیں، کہیں ایس کا اضافہ ہو جاتا ہے، کہیں ای ایس کا اضافہ ہو جاتا ہے، پروننسیشن پہ بھی اس کا ظاہر ہے کہ فرق پڑتا ہے۔ اسی طرح عربک میں بھی کانجوگیشنز یوز ہوتی ہے، کانجوگیٹ کیا جاتا ہے اس کو، تو اس پر ایک بہت بڑا علم موجود ہے، علم صرف۔ میں بہت بڑا جو کہہ رہا ہوں وہ ایز کمپیئر ٹو ادر سبجیکٹس، دنیاوی کی بات کی جائے تو صحیح۔ اور علم نحو وہ پھر اس کے سینٹینس اسٹرکچر پہ بات کرتا ہے، اس پر زبر کیوں آیا ہے، اس پر زیر کیوں آیا ہے، اور وہ بہت ڈیٹیل ہے۔ اسی طرح علم معنی، علم بلاغت، جیسے آپ کو انگلش میں ڈسکورس انالیسس، سیمینٹکس، وہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے آگے۔ جو
علامہ تفتازانی علیہ الرحمہ نے ذکر کر دیا. مطلب وہاں تو قرآن کریم کی آیات مبارکہ کی بات ہو رہی ہے، تو وہاں تو معاملہ ہی مختلف ہوتا ہے. تو یہ وہ علوم ہیں جو کہ یہاں پر پڑھائے جاتے ہیں، علم مناظرہ، علم منطق، علم فلسفہ، تفسیر، معانی حدیث، علم حدیث، اصول حدیث، کیسے اس کو سمجھنا ہے اور کس طرح ایویلیویٹ کرنا ہے کہ یہ واقعی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام ہے، یہ روایت صحیح ہے یا اس کا درجہ کیا ہے. اس طرح کے معاملات کو اس کو بہت ان ڈیپتھ سیکھا جاتا ہے اور سمجھایا جاتا ہے. اسی طرح اگر میں بات کروں اسکوپ کی، تو دیکھیں ایک تو وہ ہے اسکوپ، جب اسکوپ کا ورڈ یوز کرتے ہیں تو ہم فائنینشیل معاملات پہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ پیسے کمانے کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو دیکھیں پیسے یہ تو انسان کے نصیب کی بات ہے. علم کے اعتبار سے اگر بات کی جائے تو دنیا کا کوئی کریکولم ایسا نہیں ہے جو اس کے آگے رک سکے. ورلڈ وار ایک زمانہ تھا کہ اس سے پہلے، ورلڈ وار سے پہلے لوگ علم حاصل کرنے کے لیے، پرسنالٹی کو گروم کرنے کے لیے علم حاصل کیا کرتے تھے. اب معاملات مختلف ہیں، لیکن اگر آج بھی اس دنیا میں کوئی علم حاصل کرنا چاہتا ہے اور ایسا علم کہ جو اس کے من میں اجالا پیدا کر دے، تو درس نظامی اس کے لیے شاندار آپشن ہے. اس کا جو ڈیوریشن ہوتا ہے وہ ویسے تو 8 سال کا اسٹینڈرڈ ہے، کسی نے اس کو شرنک کر کر 6 سال 4 سال پہ بھی کر دیا ہے. ایک زمانہ تھا کہ 16 سال 22 سال بھی عمر اس میں گزاری جاتی تھی. تو اب تک میرے خیال سے کہ میں نے ایک بیسک کانسیپٹ اس کے حوالے سے پیش کر دیا ہے. آپ مزید اگر اس حوالے سے کویشچن کرنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں، تو آپ کمنٹ میں پوچھ لیجئے گا، ہم دیکھ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اس کو لیٹ ہو جائے تو سمجھ لیجئے گا کہ نہیں دیکھ سکے. اللہ حافظ.